صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. دنیا کا کلچر ہے، وہ کلچر یہی ہے کہ لوگوں کو، بچوں کو موت کا نہ بتاؤ. شہوت پہ فلمیں بنائی جاتی ہیں. آپ ایسے ایسے ڈرامے دیکھیں گے، سیریز دیکھیں گے. صبح پاکستان کی آپ ٹی وی کھولیں، مارننگ شو، کوکنگ کی ساری کلاسیں چل رہی ہیں. بریانی کیسے بنانی ہے، پزا کیسے بنانا ہے، پاستا کیسے بنانا ہے. ہاں، خواتین کیا سیکھ رہی ہیں؟ کھانے. صرف پیٹ کی پوجا ہو رہی ہے، پیٹ کی پوجا ہو رہی ہے. دوپہر کے، رات کے مارننگ شو میں جاتے ہیں، اس میں بھی یہی چکر ہوتا ہے. مختلف چیزیں، ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، جھوٹی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. مولا فرماتے، رسول خدا کا فرمان ہے، قیاست عقل مند کی نشانی ہے، یہ موت کو یاد کرتا ہے. کیونکہ یاد موت اس کی غفلت کو مٹاتی ہے. یاد موت اس سے اچھے کام کرواتی ہے. لیکن ہمارے یہاں الٹی گنگا چل رہی ہے. اگر کرکٹ کا میچ چل رہا، وہ کھیل ہے، ہم نے کھیل کو سیریس لیا اور سیریس چیزوں کو کھیل بنا لیا. اب اور ہمارے لیے کھیل ہے، فلاں بندہ مر گیا، جنازہ پڑھ کے آ گئے. سوچا ہی نہیں کہ مجھے بھی ایک دن اسی قبر میں جانا ہے. اتنے لوگ مرتے ہیں، ہم جنازے اٹھاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہمیں. لیکن ہم نے کھیل کو سیریس بنا دیا. کرکٹ کا میچ ہو رہا، روڈوں پہ گاڑی نظر نہیں آ رہی. اتنا لوگوں نے میچز کو سیریس لیا. پاکستان میں کوئی ڈرامہ مشہور ہو جاتا، کہتے ہیں اتنا مشہور ڈرامہ مولانا، پورے روڈ خالی تھے. لیکن کوئی مومن مر جائے، روڈ خالی ہوتے ہیں، لوگ اس کے جنازے میں تشریف کرتے ہیں. آج تو رسم بن گئی ہے، یورپی کلچر ہے نا، کہ جنازہ گاڑی میں ڈالا، ایمبولنس میں ڈالا اور سیدھا جا کے قبر پہ اتار دیا. اسلام میں تشییع جنازہ ہے. یہ ویسٹرن کلچر تھا کہ گاڑی میں رکھو تاکہ لوگ تشییع بھی نہ کریں کہ بھائی جنازے کو کاندھا دینا اتنا ثواب ہے، تم تصور نہیں کر سکتے. انہوں نے ڈبے میں ڈال دیتے، نیچے ڈال دیتے. اور قبرستان جو جائے گا ہے عبرت تھی برائے انسان، لیکن قبرستان بھی لوگوں نے کیا کر دیے؟ شہر سے دور بنا دیے. اب سر شہر سے دور ہوگا کون جائے گا؟ پہلے قبرستان شہروں کے بیچ میں ہوا کرتے تھے تاکہ لوگوں کا وہاں سے گزر ہو. دوسرا وہی ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن سوسائٹی اور ویسٹرن مائنڈ سیٹ کہ وہ قبرستان جہاں پہ لوگ عبرت جا کے لیتے تھے، اب قبرستانوں کو پارک بنا دیا. بھئی زمین خالی پڑی ہے، بچے آئیں کھیلیں، وہاں پہ جھولے لگا دیا. ویسٹرن ورلڈ میں جائیں گے، قبرستان نظر نہیں آتا، اس کو پارک، محل تفریح بنا دیا. جہاں پہ آ کر عبرت لینی تھی وہاں پہ لوگ آ کر کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں. ڈرامے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، گیمز کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے. اور یہاں تک انسان اس ایک گیم کے لیے، کرکٹ کے لیے سیریس، کئی لوگوں کو تو پاکستان ہار جائے اٹیک پڑ جاتا ہے. کھیل کے لیے اس کو اٹیک آ جاتا ہے. خرم شہر میں ایک بندے نے اپنا بہت خوبصورت گھر بنایا. صدام نے حملہ کیا، یہ بیچارہ گھر ور چھوڑ کے چلا گیا. جب پھر خرم شہر آزاد ہوا، یہ واپس خرم شہر میں آیا. اب جس کا سب کچھ گھر ہو، اس نے دل لگی گھر سے لگائی تھی نا. اب جیسے واپس آیا، اپنے گھر ٹوٹا ہوا دیکھا، اس بیچارے کو وہیں اٹیک ہوا اور مر گیا. جو دنیا کو ہدف سمجھ لے، جو کھیل ہے اسے ہدف سمجھ لے، اس انسان کی موت آ جاتی ہے. لیکن فرماتے جب رسول خدا قیامت کی آیتیں پڑھتے تھے، معراج سے جب واپس آئے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں نے کون کون سے عذاب دیکھے، تو اصحاب رسول سن کے بے ہوش ہو جاتے تھے. امام زین العابدین جب احوال قیامت بتاتے تھے، صحابی کہتے ہیں اندھیرا تھا. مولا جب سجدے میں جا کے دعا پڑھتے تھے، جب سر سجدے سے اٹھاتے تھے، نیچے جتنی مٹی تھی وہ ساری گیلی ہو جاتی تھی. یہ خوف ہے پروردگار عالم. یہ کیوں دل میں نہیں ہے؟ عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ عقل مند موت کا ذکر بھی کرتا ہے، موت کو یاد بھی کرتا ہے. لیکن اسی حوالے سے کچھ شبہات اور اعتراضات، کیونکہ جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، معرفت نفس آپ کے وجود میں نہیں آئے گی. لوگوں نے کہا کہ بھائی موت کو یاد نہ کرو. کہا کیوں؟ کہ دیکھو موت کو یاد کرنے سے آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. وہ اسی لیے موت پہ فلمیں نہیں بناتے کہ بچوں کو موت کا نہیں بتاؤ. ارے موت کا سوچیں گے یہ ڈپریشن ہو جائیں گے، یہ افسردہ ہو جائیں گے، یہ انزائٹی کا شکار ہو جائیں گے، ان کے اندر پینک پیدا ہو جائے گا. حالانکہ معصوم فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. تم کتنا بھی لوگوں کو موت کا نہ بتاؤ، لیکن موت تو حقیقت ہے نا. کیا موت کو یاد نہ کرنے سے کسی کو موت نہیں آئے گی؟ قرآن کہتا ہے کہ جو موت سے بھاگتے ہیں ملاقیکم، لیکن بالآخر تو تم موت سے ملو گے.
تو موت سے بھاگنا عقل مندی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ میں موت کو یاد کس طرح کروں. احادیث معصوم میں ملتا ہے کہ جو لوگ موت کو یاد کرتے ہیں ان کی زندگی میں اللہ سکون عطا کر دیتا ہے. یاد موت انسان کی زندگی میں سکون لاتی ہے، لیکن غفلت موت سے دوری انسان کی زندگی کو تباہ ہو برباد کرتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. حدیث رسول خدا سنی، فرماتے ہیں اکثرہم ذکرا للموت واشدہم استعدادا لہ. عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے، وہ استعدادا لہ، اور زیادہ سے زیادہ اس کی تیاری کرتا ہے. ایران کے بہت بڑے مرجع آیت اللہ مرزا شیرازی، دیکھیے یہ ہوتے ہیں علی والے، یہ ہوتی علی والے کی زندگی. ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا قبلہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ ایک ہفتے کے بعد آپ کو موت آئے گی تو آپ کون سا عمل کریں گے؟ ہم رات کو خواب دیکھیں کہ 3 دن میں ہماری موت آنے والی ہے، تو ہم سے اگر کوئی پوچھے آپ کون سا عمل کریں گے، آپ جواب ذہن میں رکھیے اور دیکھیے مرزا شیرازی نے کون سا جواب دیا. علی کے چاہنے والے کا جواب ہے، بڑا سیدھا سادہ جواب دیا. تو قبلہ اگر آپ کو پتا چلے کہ ایک ہفتے کے بعد آپ کی موت آئے گی تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا وہی کروں گا جو 60 سال سے کر رہا ہوں، وہی کروں گا جو 60 سال سے کر رہا ہوں، مجھے کوئی نئی چیز نہیں کرنی. مولا فرماتے زندگی ایسی گزارو، ایک لمحے کے بعد اگر تمہاری موت ہو تو تم ہمیشہ موت کے لیے تیار رہو، گنجائش اس میں نہیں ہے. کیوں؟ مولا فرماتے کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد تمہاری کروڑوں کی دولت بھی ہو، اگر کہو گے اے ملک الموت میرے 2 کروڑ لے لو، مجھے 1 منٹ دنیا میں واپس پلٹاؤ، آواز آئے گی ہرگز ہرگز. تو اپنے وقت کی قیمت جانو، یہ جو لمحے حسین کی مجلس میں گزار رہے ہو اس کی ارزش کروڑوں سے زیادہ ہے. تو زندگی ایسی گزاری کرو کہ آج اگر 20 سال کا جوان ہے، 50 سال کا کوئی مومن ہے، 45 سال کا اگر کوئی مومن ہے، 70 سال کا اگر کوئی مومن ہے، مولا فرماتے زندگی ایسی گزارو. اگر کوئی تم سے پوچھے کیا تم اپنی گزاری ہوئی زندگی سے مطمئن ہو تو جواب یہ آنا چاہیے ہاں میں اپنی زندگی سے راضی ہوں. اگر تو اپنی زندگی سے راضی ہے تو امام زمانہ بھی تیری زندگی سے راضی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل